گھڑی نہ دیکھو بلکہ وہ کرو جو گھڑی کرتی ہے، یعنی چلتے رہو۔ پرندہ جب اڑان کی ٹھان لے تو ہوا کو راستہ دینا ہی پڑتا ہے۔ وقت کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں گزرتا، اچھے اور برے کی تفریق کر کے جاتا ہے۔ جب آپ لوگوں میں کچھ بانٹنے والے بن جاتے ہیں تو اللہ سب سے زیادہ وہ چیز آپ کو ہی دیتا ہے۔ اب آپ پر ہے، چاہے آپ خیر بانٹیں یا شر، خوشیاں بانٹیں یا نفرتیں، محبتیں بانٹیں یا بغض۔ تلخ تجربات سے گزر کر اور کئی مان ٹوٹنے کے بعد پیدا ہونے والی خود اعتمادی ایک مشعل راہ کی صورت میں ہمیں اس مقام تک لے جاتی ہے جہاں ہمیں کسی انسانی آسرے کی ضرورت نہیں رہتی۔ عقل مند سوچ کر بولتا ہے اور بے وقوف بول کر سوچتا ہے۔ عمر کا تعلق سالوں سے نہیں ہوتا، بعض اوقات انسان عین جوانی میں صدیوں پرانا ہو جاتا ہے۔ دنیا کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے عطا نہیں کی جاتی، نہ جوانی رہتی ہے، نہ حسن، نہ روب و دبدبا اور نہ شان و شوکت۔ اللہ صرف تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے۔ اگر آج زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں نصیب سے بڑھ کر دے گا انشاءاللہ۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے بلکہ عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ اللہ اپنے شکر گزار بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ نصیحتوں کو پڑھ کر تبدیلی نہیں آتی بلکہ نصیحتوں پر عمل کر کے تبدیلی آتی ہے۔ انسان بھی کیا شے ہے، دولت کمانے کے لیے اپنی صحت کھو دیتا ہے اور پھر صحت کو واپس لانے کے لیے اپنی دولت کھوتا ہے۔ مستقبل کو سوچ کر اپنا حال ضائع کرتا ہے اور مستقبل میں اپنا ماضی یاد کر کے روتا ہے۔ جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرنا ہی نہیں، اور مرتا ایسے ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں۔ جب دولت آنے سے کسی کا اخلاق تباہ ہو جائے تو سمجھ لو اس کے زوال کا وقت شروع ہو گیا۔ ڈبل رول کرنے والے انسان آخر میں ایک بھی رول کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ جھگڑے اس لیے ختم نہیں ہوتے کیونکہ ہم جھگڑوں سے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الفاظ کے بھی ہاتھ ہوتے ہیں جو تھپ تھپانے یا تھپڑ رسید کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ آدمی اچھا تھا، یہ سننے کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ احسان فراموش اور مطلب پرست انسان سب کچھ حاصل ہونے کے باوجود تنہا اور بے سکون رہتا ہے۔ ہر انسان اپنی اوقات کے مطابق ڈستا ہے۔ جو لوگ آپ کو پرسنلی نہیں جانتے، ان کی باتوں کو بھی آپ پرسنلی مت لیجیے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر بات میں تانے مارنا، مذاق اڑانا یا خامی نکالنا۔ ایسے لوگوں کی باتوں سے پریشان مت ہوں۔ یاد رکھیں، بچھو کی فطرت میں ہمیشہ ڈنگ مارنا ہوتا ہے۔ میرے اپنے بھی اپنے نہ ہوئے، ان فریبوں کو دل سے نکال بیٹھی ہوں۔ میں بہت خوش ہوں خود کے ساتھ، خود کو یہ سچ بتا بیٹھی ہوں۔ مخلص ہو کے دیکھیں، آپ کا خلوص آپ کے منہ پر ماریں گے لوگ۔ ایسے بنیں کہ لوگ آپ کے جانے کے بعد بھی رہتی دنیا تک سنہری حروف سے یاد رکھیں، اچھی یادیں چھوڑ جائیں۔ جن سے محبت ہو ان جیسا بننا کتنا مشکل ہے نا، مگر ہر کوشش محب کو محبوب کے نزدیک تر کر دیتی ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے کہ جو انسان کسی کو استعمال کر کے اور اسے دھوکہ دے کر اپنی خوشیاں حاصل کرتا ہے، وہ کبھی نہ کبھی خود اس سے بھی زیادہ دوسروں کے ہاتھوں استعمال ہو کر زندگی میں دکھ سہتا ہے۔ چھوٹے ہمیشہ اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں، عبادتیں بھی، محبتیں بھی، نفرتیں بھی۔ احساس کرنا ہی اصل زندگی ہے۔ نفس بہت ظالم ہے، کبھی گناہوں میں مبتلا کر کے رب سے دور کرتا ہے، کبھی نیکیوں اور عبادتوں کے غرور میں مبتلا کر کے
اعمال کو بھسم کر دیتا ہے۔ اے اللہ، میں اپنے نفس کے شروں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ سب کچھ بھی نہیں ملتا اس زندگی میں، کچھ چیزیں مسکرا کر چھوڑ دینی چاہیے۔ کم ظرف کو جب اپنے سر پر بٹھاؤ گے تو وہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ سب سے خوبصورت اور صاف زبان رویوں کی ہوتی ہے، کچھ کہنا سننا بھی نہیں پڑتا اور ساری بات بھی سمجھ لگ جاتی ہے۔ دو ہی قسم کے لوگ اچھے ہیں، ایک جو فوت ہو گئے ہیں اور دوسرے جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے۔ ماضی جیسا بھی ہو مت گھبرائیں، مستقبل کہیں سے بھی ہرا بھرا ہو سکتا ہے اور زندگی کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے۔ آپ بے بس کمزور ہیں، آپ کا رب نہیں۔ بس امید، صبر اور ہمت سے جڑے رہیں کہ یہی زندگی ہے۔ زندگی کی حقیقت اس کے بعد عیاں ہوتی ہے، جب آپ لوگوں کے چہروں کے پیچھے چھپی مکاری اور منافقت سے واقف ہو جاتے ہیں۔